بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار غوث اعظم کی کرامات، چور اور غوث پاک کا جبہ مبارک۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جسم مبارک پر قیمتی جبہ تھا۔ جیسے ہی ایک چور نے دیکھا، دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج کسی طرح اس جبے کو حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ اس ارادے سے چور حضرت کے پیچھے لگ گیا۔ حضرت آگے آگے چل رہے تھے اور چور پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیچ جنگل میں پہنچے، چور کو اطمینان ہو گیا کہ شور مچانے کے بعد کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا۔ انتہائی تیز قدموں سے حضرت کے قریب گیا، جبہ مبارک کا دامن پکڑا۔ ابھی چور دامن کھینچنے ہی جا رہا تھا کہ حضرت کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے اور زبان مبارک سے یہ تاثیر کلمہ نکلا: اے اللہ جل جلالہ، تیرے اس بندے نے جس طرح آج تیرے عبدالقادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہ جملہ سنتے ہی چور کے دل کی کیفیت بدل گئی اور تاب ہو گیا۔ پھر آپ کی نگاہ ولایت کے سہارے چند ہی دنوں میں مرتبہ ولایت پر فائز ہو گیا۔ ڈوبی ہوئی بارات ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا: مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا۔ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی: یا اللہ، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا: اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں۔ اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن باراتی سطح آب نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ گئی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعا لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامات کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق سرپرست پر اسلام قبول کیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں ان کی گونج سنائی دیتی ہے: عورت کی فریاد پر آپ کا مدد فرمانا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا: الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ معین الدین، الغیاث یا سیدی عبدالقادر۔ اس وقت حضور سیدی غوث پاک اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑا
کھڑاؤ لکڑی کے بنے ہوئے جوتے کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ دریاؤں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہاں تک۔ آپ کا فرمان ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ جانور بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری یعنی فاختہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور والا، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری یعنی فاختہ 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری یعنی فاختہ سے فرمایا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔